کلسا یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نویل احمد باسط صاحب لندن سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج کل بعض دفعہ لباس پر اور خاص طور پر نوجوانوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ ایسا لباس پہنتے ہیں یا ایسی بعض شرٹیں پہنتے ہیں کہ جن کے اوپر کچھ تصاویر بنی ہوتی ہیں، وہ کسی کھلاڑی کی ہو سکتی ہیں، بعض دفعہ کسی جانور کی، پرندے کی، کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کیا ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جہاں تک تو نماز کے جائز ہونے کا تعلق ہے، نماز تو پڑھنی ایسے لباس میں جس میں کوئی تصویریں بنی ہوئی ہیں جائز ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ احادیث میں لکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ خانہ کعبہ میں دیوار پر ایک دمبے کے سینگ لگے ہوئے تھے۔ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رہا، بعد میں یاد آنے پر حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی اور وہ کلید بردار کعبہ کہلاتے تھے، انہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب میں خانہ کعبہ میں گیا تھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ دمبے کے 2 سینگ وہاں پہ تھے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے، تو مجھے بھول گیا تمہیں بتانا، اس لیے ان کو ڈھانک دو، کیونکہ قبلہ کی جانب کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کی توجہ کو منحرف کرنے کا موجب ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ایک ایسا پردہ لگا رکھا تھا جس پر تصویریں تھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس پردے کو یہاں سے اتار لو، کیونکہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس پردے کی تصاویر بار بار میرے سامنے آتی تھی اور میری توجہ ان تصاویر کی طرف جاتی تھی۔ اب یہ حدیث قابل توجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سامنے پردہ لٹک رہا تھا، پردے پہ تصویریں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سمجھتے کہ سامنے تصویریں ہوں اور نماز پڑھنی جائز ہے تو آپ فوراً سلام پھیر دیتے، اس پردے کو ہٹا کر پھر نماز پڑھتے، لیکن آپ نماز میں مشغول رہے، نہ ہی آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اس نماز کو دہرایا، جس سے پتہ چلا کہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ اس کو اتار لو، یہ نماز میں میری توجہ کو ہٹاتی تھی۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسی چادر میں نماز پڑھ رہے تھے جس چادر کے اوپر مختلف دھاریاں بنی ہوئی تھیں، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس چادر کی دھاریاں نماز کے دوران میری توجہ کو بٹاتی رہیں، میری توجہ کو منتشر کرتی رہیں، اس لیے یہ چادر جو دھاری دار ہے، یہ ابو جہم ایک صحابی کا نام لیا کہ اس کے پاس لے جاؤ، وہ چادروں کی تجارت کرتے تھے، اور اس سے ایک سادہ چادر لے آؤ جس پر کوئی نقش و نگار نہ ہو تاکہ نماز سے میری توجہ منتشر نہ ہو۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے لباس پر ایسی تصاویر ہوں اور اس نے ان تصاویر کی لباس پہننے کے باوجود نماز پڑھ لی ہے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کے نتیجے میں اس کی اپنی توجہ بھی منتشر ہونے کا امکان ہے، اور جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی جب نظر پڑے گی تو ان کی بھی توجہ منتشر ہونے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے کلسا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔